السلام علیکم، تو آپ دیکھ رہے ہیں گلیکسی ٹی وی اور میں ہوں محمد راشد۔ تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ کا پیدائشی نام یوسف بن نجم الدین ایوب تھا۔ تو دوستو سلطان 1138 میں پیدا ہوئے اور 4 مارچ 1993 میں 54 یا 55 سال کی عمر میں دمشق میں وفات پا گئے۔ تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موت کی وجہ متعدی امراض تھیں اور آپ کا مدفن مسجد امیہ میں کیا گیا۔ تو دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایوبی خاندان کی کرد نسل سے تھا۔ تو دوستو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب اور والدہ کا نام ست الملک خاتون تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے جن کے نام الافضل بن صلاح الدین، العزیز عثمان اور الظاہر غازی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین کو بہادری، فیاضی، دانش مندی، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کو فتح کرنا ان کی ایک خواہش تھی۔ تو دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ تو میرے عزیز دوستو سلطان نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا، جس کی وجہ سے انہیں سخاوت کا پیکر کہا جاتا ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ دوستو اب قدم بڑھاتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگی کارناموں کی طرف۔ جنگ حطین 4 جولائی 1187 عیسوی کو مسیحی سلطنت اور ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج کے درمیان لڑی گئی، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو مسیحی قبضے سے چھڑا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اسی آتشی ماحول میں 11 جولائی 1187 کو حطین کے مقام پر ایک خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں اور انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس بھی فتح کر لیا گیا۔ تو پیارے دوستو حطین کے مورکے میں شکست مسیحیوں پر اس قدر کاری ضرب ثابت ہوئی کہ اس کی خبر سنتے ہی پوپ اربن صدمے سے ہلاک ہو گیا۔ تو پیارے دوستو اس کے بعد مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔